السلام علیکم محترم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل لرن ود افضال۔ ہم دل سے شکر گزار ہیں آپ کی محبت، وقت اور انتخاب کے لیے۔ اگر ویڈیو پسند آئے تو لائک ضرور کریں، چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ویڈیو کو دوستوں کے ساتھ شیئر کریں تاکہ علم کی یہ شمع ہر دل تک پہنچتی رہے اور روشن رہے۔ اور ہاں، کامنٹ کرنا نہ بھولیں، اپنی محبت اور علم دوستی کا اظہار ضرور کریں تاکہ ہمیں اندازہ ہو کہ آپ کو ہماری محنت کیسی لگ رہی ہے۔ السلام علیکم۔ آج ہم ایک ایسے موضوع پر بات شروع کر رہے ہیں جس نے برصغیر کے دینی اور فکری منظرنامے کو برسر نو ترتیب دیا، مولانا مودودی کی خلافت اور ملوکیت۔ اس کتاب کو بعض نے احیائے فکر کا سنگ میل کہا اور بعض نے فتنہ قرار دیا۔ سب سے پہلے میں آپ سے سننا چاہوں گا کہ اس کتاب کی ضرورت اصلاً کیوں پیش آئی؟ وعلیکم السلام۔ مولانا نے خود مقدمے میں یہ سوال اٹھایا ہے کہ مسلم امت کا سیاسی المیہ دراصل خلافت سے ملوکیت میں تبدیلی کا المیہ ہے۔ ان کے نزدیک خلافت راشدہ حقیقت میں قرآنی عدل کی عملی تصویر تھی اور ملوکیت اس تصویر کا بگاڑ 20ویں صدی کے سیاسی زوال کے اسباب کھوجنے کے لیے ضروری تھا کہ ہم پہلی صدی ہجری کا وہ موڑ سمجھیں جہاں سے ریاست نبوی کا تسلسل ٹوٹ گیا۔ لیکن کیا یہ تجزیہ پہلے کسی نے نہیں کیا تھا؟ ہمارے ہاں ابن خلدون سے لے کر شبلی نعمانی تک سب نے خلافت و ملوکیت کا فرق بیان کیا۔ مولانا کی انفرادیت کہاں ہے؟ عمدہ سوال۔ ابن خلدون نے ضرور عصبیت کی بحث چھیڑی، مگر اسے ناگزیر سماجی ارتقاء قرار دے کر سیاسی تقدیر کے رنگ میں دیکھ لیا۔ شبلی نے الفاروق میں خلافت راشدہ کا حسن دکھایا، لیکن ملوکیت پر دستے نرم رکھے۔ مولانا کی جدت یہ ہے کہ وہ نظامی فساد کو نقلی دلائل، فقہی مباحث اور اخلاقی قضیہ تینوں زاویوں سے کھول کر دکھاتے ہیں اور ساتھ ہی آج کے زمانے کے لیے اصلاحی فارمولہ بھی پیش کرتے ہیں۔ یہاں میں سامعین کے لیے وضاحت کر دوں کہ مولانا کا منہج 3 تہوں پر مشتمل ہے۔ نمبر 1، نصوص شریعہ کا تجزیہ۔ نمبر 2، تاریخ روایتہ کا تنقیدی مطالعہ۔ اور نمبر 3، معاصر سیاسی نظریات کی روشنی میں تطبیق۔ اس سے کتاب صرف ماضی کا مرثیہ نہیں بنتی بلکہ مستقبل کا نقشہ بھی دیتی ہے۔ بالکل، یہی وجہ ہے کہ کتاب کے ابتدائی صفحات میں ہی وہ امت کے سیاسی زوال کو محض اخلاقی روگ نہیں، نظامی انحراف قرار دیتے ہیں۔ اگر آپ اجازت دیں تو میں خلافت کا وہ نظری خاکہ بیان کر دوں جو مولانا نے قائم کیا۔ ضرور، کیونکہ بغیر اس نظریے کو سمجھے ملوکیت کی بحث ادھوری رہے بھی۔ مولانا کی بنیادی اصطلاح ہے نیابت الہی۔ قرآن کہتا ہے انی جاعل فی الارض خلیفہ، یعنی اللہ نے انسان کو زمین پر اپنا نائب بنایا۔ اس نیابت کی سیاسی صورت وہ کہتا ہے خلافت ہے۔ اس میں 4 اجزاء لازم ہیں۔ نمبر 1، حاکمیت اعلیٰ صرف اللہ کے لیے، کسی فرد یا خاندان کو مطلق اتھارٹی نہیں۔ نمبر 2، شورا، امت کے بالغ اور باشعور افراد کی اجتماعی رائے۔ نمبر 3، احتساب، خلیفہ کو عوام اور عدلیہ دونوں کے سامنے جواب دہ ہونا ہے۔ اور نمبر 4، غیر موروثی اقتدار، یعنی وراثت کے ذریعے قوت منتقل نہیں ہو سکتی۔ السلام علیکم۔ قسط اول میں ہم نے خلافت کا نظری خاکہ، ملوکیت کی ابتدائی تعریف اور خلفائے راشدین کے نظام کی جھلک دیکھی۔ آج کی قسط ایک نازک مگر نہایت اہم موضوع پر ہے، خلافت کی تبدیلی اور یزید کی نامزدگی۔ وعلیکم السلام۔ جی ہاں، یہ وہ مقام ہے جہاں مولانا مودودی کی کتاب سب سے زیادہ بحث کا مرکز بنتی ہے، کیونکہ یہاں تاریخ، عقیدت اور سیاسی نظریہ آپس میں گھل جاتے ہیں۔ مولانا نے اس حصے کو نہایت احتیاط سے مگر بڑی جرات کے ساتھ لکھا ہے۔ سب سے پہلے ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ یزید کی نامزدگی کا فیصلہ کیسے اور کن حالات میں ہوا۔ کیا یہ کسی مشورے سے ہوا یا یک طرفہ اقدام تھا؟ مولانا لکھتے ہیں کہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سن 56 ہجری میں اہل شام سے یزید کے حق میں بیعت لی اور بعد میں مدینہ کے بڑے صحابہ سے بھی کوشش کی کہ وہ یزید کو خلیفہ مانے، لیکن عبداللہ بن عمر، حسین بن علی، عبداللہ بن زبیر اور عبد الرحمن بن ابو بکر نے اس پر اعتراض کیا۔ اہم بات یہ ہے کہ مولانا اس مسئلے کو شخصی نہیں، نظامی مسئلہ کہتے ہیں، یعنی یزید کی شخصیت زیر بحث نہیں، بلکہ یہ کہ خلافت کو موروثی بنایا جا رہا ہے۔ جی، وہ بار بار لکھتے ہیں کہ مسئلہ فرد کا نہیں بلکہ طریق انتخاب کا ہے۔ چاہے یزید جیسا صالح ہو یا فاسق، اگر بیعت کے اصول کو پامال کیا جائے تو خلافت ملوکیت میں بدل جاتی ہے۔
کیا مولانا نے یزید کی ذات پر تبصرہ کیا ہے؟ انہوں نے بہت محدود انداز میں کیا ہے۔ وہ لکھتے ہیں کہ اگرچہ یزید کی ذاتی زندگی کے کچھ پہلو متنازع ہیں، جیسے شراب نوشی، شکار بازی اور بعض نااہل مشیروں کی صحبت، لیکن اصل اعتراض اس پر نہیں، بلکہ یہ ہے کہ اس نے خلافت کو موروثی بنا کر ایک اصولی بگاڑ کی بنیاد رکھ دی۔ تو وہ یہ نہیں کہتے کہ یزید کے سارے اعمال باطل تھے، بلکہ اس کے اقدام کو نظام کے حق میں خطرناک کہتے ہیں۔ بالکل درست۔ وہ لکھتے ہیں کہ خلافت ایک امانت ہے، اس پر قابض ہونا اگرچہ ظلم نہ بھی ہو تو فساد فی الارض ضرور ہے۔ اب ہم آتے ہیں تاریخ اسلام کے سب سے دل خراش واقعے کی طرف، کربلا۔ مولانا نے اسے کس زاویے سے دیکھا؟ وہ نہ اسے محض شیعہ مرثیہ سمجھتے ہیں، نہ ہی اسے سیاسی بغاوت قرار دیتے ہیں۔ ان کے نزدیک امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اقدام ایک اصولی احتجاج تھا، ایک ایسا نظام جو بیعت کے بغیر قائم ہو، جس میں ظلم کا اندیشہ ہو، اس کے خلاف خاموش رہنا کتمان حق تھا۔ مولانا یہاں سورہ نساء کی آیت پیش کرتے ہیں، لا تطیعوا امر المسرفین الذین یفسدون فی الارض، یعنی ان لوگوں کی اطاعت نہ کرو جو زمین میں فساد کرتے ہیں۔ وہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خطوط اور خطبات کو بطور دلیل پیش کرتے ہیں کہ وہ حکومت کے نہیں بلکہ نظام کے خلاف اٹھے تھے۔ ان کا میساج تھا کہ ہم خاندان نبوت کے وارث نہیں بلکہ امت کے ضمیر کی ترجمانی کرنے آئے ہیں۔ کیا کربلا کے بعد نظام حکومت نے کوئی سبق سیکھا یا وہی راستہ جاری رہا؟ مولانا کہتے ہیں کہ یزید کے بعد کے خلفاء خصوصاً مروان، عبد الملک اور ولید نے سلطنتی روحانیت پیدا کی، یعنی حاکم کو ذل الہی کہا جانے لگا اور علماء سے فتاوے لیے گئے کہ جس کی لاٹھی اس کی خلافت۔ یہاں مولانا فقہ کی تاریخ پر بھی تنقید کرتے ہیں۔ جی، وہ کہتے ہیں کہ جب ریاستی جبر کو شرعی جواز ملنے لگا تو فقہ بھی تقسیم ہو گئی۔ ایک طرف فقہائے دربار تھے، دوسری طرف فقہائے احتجاج، جیسے امام ابو حنیفہ اور امام مالک، جنہوں نے جابر حکمرانوں کو حاکم شرعی ماننے سے انکار کیا۔ تو خلاصہ کیا نکلتا ہے؟ یہی کہ یزید کی نامزدگی سے ایک نظامی زوال شروع ہوا، جسے وقتی مصلحت سے نہیں روکا جا سکا۔ اس کا انجام کربلا تھا، اور اس کے بعد اسلامی تاریخ کا وہ باب شروع ہوا جس میں خلافت کے نام پر سلطنت نے جگہ لی۔ مولانا نے صرف تاریخ کو تنقیدی نظر سے دیکھا، بلکہ اس سے اصلاحی درس بھی اخذ کیا۔ بالکل، اور یہی ان کی فکر کی اصل طاقت ہے۔ انشاءاللہ اگلی قسط میں ہم بنو امیہ اور بنو عباس کی سلطنتوں کا تجزیہ کریں گے کہ ملوکیت نے کیسے اداروں کو متاثر کیا۔ تب تک کے لیے اجازت دیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم۔ ہم باب دوم میں خلافت کے موروثی بننے، یزید کی نامزدگی اور سانحہ کربلا پر تفصیلی گفتگو کر چکے ہیں۔ آج ہم دیکھیں گے کہ وہ نظام جو اضطرارً وجود میں آیا تھا، بعد میں کیسے ادارہ جاتی ملوکیت میں بدل گیا۔ وعلیکم السلام۔ مولانا مودودی کی کتاب کا یہ حصہ خاص طور پر اہم ہے کیونکہ یہاں وہ سیاسیات، فقہ، تعلیم اور سماج کے اداروں میں ملوکیت کے اثرات پر گہرائی سے روشنی ڈالتے ہیں۔ بنو امیہ اور بنو عباس کی سلطنتیں اس ادارہ جاتی تبدیلی کی مکمل مثالیں بن جاتی ہیں۔ ملوکیت کا ادارہ جاتی ڈھانچہ، آغاز بنو امیہ سے۔ مولانا لکھتے ہیں کہ ملوکیت جب ابتدا میں ابھری تو وہ شخصی حیثیت رکھتی تھی، لیکن بنو امیہ نے اسے ایک مکمل ادارے میں ڈھال دیا۔ کیسے؟ سب سے پہلے تو وراثتی اقتدار کو ریاست کا مستقل اصول بنا دیا گیا، یعنی اب بیعت، مشورہ یا شورا کی اہمیت باقی نہ رہی۔ خلیفہ خود اپنا ولیت مقرر کرتا اور اکثر اسی وقت اس کے لیے بیعت بھی لی جاتی۔ پھر حکومت میں قبائلی تعصبات کو ہوا دی گئی، خصوصاً اموی قریش پرستی۔ غیر قریشی یا غیر عرب مسلم یعنی موالی کو مسلسل دوسرے درجے کا شہری تصور کیا جاتا۔ یہی نہیں، مولانا لکھتے ہیں کہ بیت المال کو بادشاہ کی ذاتی ملکیت بنا دیا گیا، عدلیہ دربار کے تابع ہو گئی، مساجد اور خطبوں کو حاکم کی سیاسی بیعت کا ذریعہ بنایا گیا۔ یہ بہت اہم نقطہ ہے کہ ملوکیت صرف سیاسی معاملہ نہیں رہا، اس نے مذہبی فہم کو بھی متاثر کیا۔ بالکل، مولانا کے مطابق 1. دینی نصوص کی تعویلات ایسی کی گئیں کہ حکمران کے خلاف خروج ناجائز قرار دیا جائے۔ 2. علماء کو سرکاری وظیفہ خواہ بنا دیا گیا اور غیر سرکاری علماء کو باغی اور گمراہ ٹھہرایا گیا۔
3. حدیث و فقہ میں ایسے رجحانات ابھرے جنہوں نے جبر کو برداشت کرنے اور خاموشی اختیار کرنے کو دینداری کا اعلیٰ نمونہ بنا دیا۔ اس کی مثال وہ حدیث ہے، سنو اور طاعت کرو خواہ تم پر حبشی غلام حاکم ہو۔ مولانا کہتے ہیں کہ اس حدیث کو سیاق و سباق سے کاٹ کر استعمال کیا گیا تاکہ ظالم حکمرانوں کی اطاعت شرعی فریضہ معلوم ہو۔ کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ بنو عباس کا دور اصلاحی تھا۔ کیا مولانا بھی یہی مانتے ہیں؟ نہیں، وہ کہتے ہیں کہ بنو عباس نے امویوں کی سختیوں کو تہذیبی چہرہ تو دیا، لیکن اصل نظام وہی رہا۔ خلافت موروث ہی رہی، دربار کی چاہو حشمت بڑھی، حکمران ذل الہی کہلائے، علم و ادب کے فروغ میں مدد ملی، لیکن وہ بھی دربار کے تحت رہا، یعنی ملوکیت کی شکل مہذب ہو گئی، لیکن اس کا جوہر استبداد ہی رہا۔ مولانا کا یہ مشاہدہ نہایت باریک ہے۔ مولانا ادارہ جاتی سطح پر 3 بڑے زوال کی نشاندہی کرتے ہیں۔ 1. شورا کا خاتمہ، اب شورا صرف مشاورتی ادارہ رہا، اختیارات صرف بادشاہ کے پاس۔ 2. عدلیہ کی غلامی، قاضی القضات کا تقرر دربار سے ہوتا اور انصاف درباری مرضی سے جڑ جاتا۔ 3. مدارس میں حاکم وقت کی مدح لازم ہو گئی اور آزاد فکر والے علماء کو کچلا گیا، اور نتیجہ یہ نکلا کہ 1. اجتہاد بند ہو گیا، 2. فکری جمود نے جنم لیا، 3. عوام نے دین کو صرف ظاہری اعمال تک محدود سمجھ لیا۔ مولانا اس پورے پس منظر کو مایوسی کے طور پر دیکھتے ہیں یا اس سے کوئی درس بھی نکالتے ہیں؟ وہ بڑی وضاحت سے کہتے ہیں، یہ تاریخ نہ تو تقدیر ہے نہ لا علاج۔ اگر انحراف ممکن ہے تو اصلاح بھی ممکن ہے۔ ان کے نزدیک اس ملوکیت کا علاج یہی ہے کہ امت دوبارہ شورا کی بنیاد پر ریاست کی تشکیل کرے، قانون سازی کا حق صرف اللہ کے حکم کو مان کر استعمال ہو، علماء درباری نہیں بلکہ اجتماعی ضمیر کی آواز بنے۔ تو اس باب کا نچوڑ یہ ہے کہ ملوکیت صرف ایک واقعہ یا شخص کا نام نہیں بلکہ ایک مکمل ادارہ جاتی انحراف ہے جو امویوں سے لے کر عباسیوں تک جاری رہا۔ اور مولانا کی فکر کا جوہر یہ ہے کہ وہ تاریخ کو بے معنی ماتم نہیں بناتے بلکہ اس میں سے اصلاحی روح تلاش کرتے ہیں۔ انشاءاللہ اگلی قسط میں ہم ملوکیت کے فکری دفاع یعنی علماء کے اس طرز فکر پر گفتگو کریں گے جس نے جبر کو شرعی جواز دیا۔ جی بالکل، وہ قسط شاید سب سے زیادہ ذہن کو جھنجھوڑنے والی ہوگی۔ تب تک کے لیے اجازت۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ السلام علیکم۔ آج ہم مولانا مودودی کی کتاب کی 4تھی قسط پر بات کریں گے جو ایک نازک مگر نہایت اہم موضوع پر ہے، وہ فکری اور دینی بیانیہ جس نے ملوکیت کو شرعی تحفظ دیا۔ وعلیکم السلام۔ جی، مولانا کا کہنا ہے کہ ملوکیت صرف تلوار یا تخت کا کھیل نہ تھی بلکہ ایک فکری مصلحت بھی ساتھ ساتھ تیار کی گئی۔ علماء، فقہاء اور متکلمین کے ایک طبقے نے شعوری یا غیر شعوری طور پر اس غیر شرعی نظام کو دینی رنگ میں رنگ دیا۔ مولانا سب سے پہلا نقطہ اجتہاد کے بند ہونے کا بیان کرتے ہیں۔ یہ ملوکیت سے کیسے جڑا؟ وہ کہتے ہیں کہ جب سیاست میں زور و جبر آیا تو علماء نے اجتہاد کو فتنے کا دروازہ کہنا شروع کر دیا۔ اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ موجودہ اقتدار کی مخالفت کو گمراہی کہنے لگے، نئے سیاسی سوالات پر اجتہاد بند ہو گیا، سابقہ ادوار کی فقہ کو مقدس نصوص کا درجہ دے دیا گیا، یعنی دین کی فکری حرکت روک دی گئی تاکہ ریاستی نظام پر سوال نہ اٹھ سکیں۔ مولانا کہتے ہیں کہ اسلامی سیاست کا اصل مزاج یہ ہے کہ حکمران جواب دہ ہو، لیکن جب حکمران ظالم ہو تو کیا کیا جائے؟ یہاں علماء نے خروج ناجائز کا بیانیہ بنایا۔ اس بیانیے کی بنیاد چند احادیث پر رکھی گئی، مثلاً سلطان کو برا نہ کہو، ظالم کو بھی برداشت کرو، فتنہ سے بچو، اطاعت کرو۔ مولانا ان احادیث کو غلط نہیں کہتے، لیکن ان کے سیاق و سباق اور اصولی ترجیح پر زور دیتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ اگر ایک حدیث اطاعت کا کہتی ہے تو دوسری ظلم کے خلاف جہاد کا حکم دیتی ہے۔ ان میں توازن ضروری ہے، نہ کہ اندھی اطاعت۔ بنو امیہ اور بنو عباس کے دور میں یہ تصور بھی ابھرا کہ خلیفہ صرف سیاسی نہیں بلکہ روحانی پیشوا بھی ہے۔ مولانا اس پر کیا تبصرہ کرتے ہیں؟ وہ اسے دینی تصوف کا سیاسی استعمال کہتے ہیں۔ 1. حکمران کو ذلہ الہی کہا گیا۔ 2. اس کے خلاف زبان کھولنا گستاخی اور فتنہ کہلایا۔ 3. اس کا ذکر خطبہ جمعہ میں کرنا لازم ہوا۔ اور عوام کو یہ سکھایا گیا کہ جو حکمران کے خلاف نکلے وہ دین کے خلاف ہے، یوں دین سلطنت کا ہتھیار بن گیا۔
مولانا یہاں علماء کو دو حصوں میں تقسیم کرتے ہیں۔ ایک علماء سلطانی جو بادشاہوں کے دربار سے وابستہ ہو کر ان کی پالیسیوں کو شرعی لبادہ پہناتے تھے۔ دوسری طرف علماء الحق جو حق کی آواز بلند کرتے رہے، چاہے اس کی قیمت قید، جلا وطنی یا شہادت ہی کیوں نہ ہو۔ مثال کے طور پر امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے اموی اور عباسی دونوں حکومتوں کو قبول نہ کیا اور اسی پاداش میں قید اور وفات کا سامنا کیا۔ امام مالک کو درے مارے گئے۔ جبکہ دوسری طرف بعض محدثین اور فقہا ایسے بھی تھے جنہوں نے ہر حال میں حکمران کی اطاعت کو فرض عین بنا دیا۔ کیا مولانا ان تمام علماء پر کفر یا نفاق کا فتویٰ لگاتے ہیں؟ نہیں، وہ نہایت توازن سے کام لیتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ بعض علماء نے خوف، مصلحت یا حالات کے تحت ایسا کیا، بعض نے نیتاً اچھا سمجھا کہ انتشار نہ پھیلے، لیکن وہ یہ ضرور کہتے ہیں کہ دین کا اصل تقاضا عدل کا قیام اور ظلم کے خلاف احتجاج ہے۔ اطاعت کی تعلیم عدل کی قربانی پر غالب نہ آنی چاہیے۔ تو قسط چہارم میں ہم نے دیکھا کہ ملوکیت صرف تلوار سے نہیں چلی، بلکہ ایک مکمل فکری بیانیہ بھی اس کی پشت پر رہا، جسے بعض علماء نے تقویت دی۔ مولانا کی فکر ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ دین کو طاقتور کے تابع نہیں ہونا چاہیے۔ علماء کی ذمہ داری ہے کہ وہ حق کو حق اور باطل کو باطل کہیں، چاہے یہ سلطان وقت کو ناگوار گزرے۔ انشاءاللہ اگلی قسط میں ہم بات کریں گے ملوکیت کے نتیجے میں پیدا ہونے والی فقہی تقسیمات، جیسے فقہ الملوک، فقہ الامر بالمعروف اور فقہ الجبر۔ جی، وہ بحث فقہی بنیادوں پر بڑی بصیرت افروز ہوگی۔ تب تک اجازت دیجیے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ السلام علیکم۔ گزشتہ قسط میں ہم نے دیکھا کہ کس طرح بعض فقہا اور علماء نے ملوکیت کے غیر شرعی نظام کو دینی جواز فراہم کیا۔ آج کی قسط اس سے ایک قدم آگے ہے، یعنی وہ فقہی دھارے جو ملوکیت کے دور میں پیدا ہوئے اور جنہوں نے بعد کی صدیوں تک دینی فہم پر اثر ڈالا۔ وعلیکم السلام۔ جی، مولانا مودودی اس پہلو پر بڑی گہرائی سے روشنی ڈالتے ہیں۔ ان کے مطابق جہاں اجتہاد مفلوج ہوا، وہاں نئی فقہی اصطلاحات اور رجحانات نے جنم لیا، جن کا مقصد عدل و شورا پر مبنی خلافت کی بجائے ملوکیت کو قابل قبول بنانا تھا۔ مولانا نے اس اصطلاح کا استعمال خاص تنقیدی انداز میں کیا ہے۔ اس سے مراد کیا ہے؟ فقہ الملوک وہ فقہ ہے جس میں 1. سلطان کی اطاعت کو ہر حال میں واجب قرار دیا گیا۔ 2. خروج کو کفر یا فساد کہا گیا، چاہے حاکم کتنا ہی جابر کیوں نہ ہو۔ 3. عدل کی بجائے امن کو اولین مقصد قرار دیا گیا، یعنی اگر حکمران ظلم کرے، بدعنوان ہو، شریعت کی مخالفت کرے، تب بھی اس کے خلاف احتجاج کو فتنہ کہا گیا۔ بالکل، مولانا کہتے ہیں کہ فقہ الملوک نے اسلام کو محض شخصی عبادات تک محدود کر دیا اور سیاسی و سماجی عدل کو پس پشت ڈال دیا۔ یہ اصطلاح نسبتاً غیر معروف ہے، لیکن مولانا نے بڑی مہارت سے اس کی تشریح کی ہے۔ کیا فرماتے ہیں؟ مولانا اسے الجبری فکریہ کہتے ہیں، یعنی وہ فکری دھارا جو کہتا ہے جو کچھ ہو رہا ہے وہ تقدیر ہے، اگر بادشاہ ظالم ہے تو یہ اللہ کی مرضی ہے، اس کے خلاف بولنا تقدیر سے انکار ہے۔ اس سے ایک مفعولانہ ذہنیت پیدا ہوئی جس نے نہ صرف ظلم کو برداشت کیا بلکہ اس کو تقدیس کا جامہ پہنا دیا۔ جی، مولانا اس رجحان کو قرآنی فکر کے منافی قرار دیتے ہیں، کیونکہ قرآن عدل، امر بالمعروف اور اقامت قسط کا علمبردار ہے، نہ کہ ظالم کے سامنے سر جھکانے کا۔ 3 فقہی رجحانات زہر بحث ہیں۔ ایک تکسو دلائل تحیسی فقہ ملوک تھا، دوسرا فقہ الجبریہ تھا، اور تیسرا فقہ الامر بالمعروف و نہی عن المنکر، جس کو تھوڑا آسانی سے بیان کیا گیا۔ یہ تو ایک قرآنی اصطلاح ہے، لیکن مولانا کا اعتراض یہ ہے کہ اس کا مفہوم بھی محدود کر دیا گیا۔ جی، اصل میں امر بالمعروف کا مطلب صرف انفرادی گناہوں جیسے نماز، روزہ، پردہ تک محدود کر دیا گیا، جبکہ معاشی ظلم، سیاسی ناانصافی، عدالتی جبر، یہ سب منکر کے زمرے میں نہیں آئے۔ یعنی جو اصل میں اجتماعی اخلاقیات کی اصلاح کا عنوان تھا، اسے صرف ذاتی معاملات کی تلقین تک محدود کر دیا گیا۔ ایک اور اصطلاح جو غیر شعوری طور پر پروان چڑھی وہ ہے فقہ الصبر، یعنی اگر ظلم ہو رہا ہے تو صبر کرو، بولنے سے فساد ہوگا۔ مولانا کہتے ہیں کہ قرآن کا صبر احتجاج کے ساتھ صبر ہے، نہ کہ اطاعت کے ساتھ صبر۔
موسیٰ علیہ السلام فرعون کے خلاف صبر بھی کرتے ہیں اور جد و جہد بھی۔ بالکل، خاموشی والا صبر ظالم کی تقویت بن جاتا ہے۔ مولانا ان سب فقہی رجحانات کا جائزہ لیتے ہوئے مایوس نہیں ہوتے، بلکہ ایک جامع اصلاحی فارمولہ بھی پیش کرتے ہیں۔ ان کے نزدیک 1. دین کا مقصد عدل کا قیام ہے۔ 2. فقہ قرآن و سنت سے جدا ہو کر طاقتور کے تابع نہیں ہو سکتی۔ 3. اجتہاد کو زندہ کرنا لازم ہے تاکہ ہر دور میں حق اور باطل کے فرق کو پہچانا جا سکے۔ یعنی اگر دین کو دوبارہ متحرک بنانا ہے تو فقہ الملوک کو ترک اور فقہ عدل و شورا کو زندہ کرنا ہوگا۔ تو آج کی قسط کا حاصل یہ ہے کہ ملوکیت نے نہ صرف سیاسی نظام بدلا بلکہ فقہی بنیادوں کو بھی تبدیل کیا۔ نتیجہ یہ کہ دین کا اصل میساج یعنی عدل، شورا اور احتساب دب گیا۔ اور مولانا مودودی کا کارنامہ یہ ہے کہ انہوں نے ان دبے ہوئے معنی کو پھر سے زندہ کیا۔ انشاءاللہ اگلی قسط میں ہم خلافت راشدہ اور ملوکیت کے درمیان اداروں، اقدار اور حکمرانی کے فرق پر مفصل گفتگو کریں گے۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ السلام علیکم۔ ہم نے اب تک ملوکیت کے ظہور، اس کے فکری اور فقہی دفاع اور اس کے نتیجے میں پیدا ہونے والے مفاہیم کا جائزہ لیا۔ آج کا مکالمہ خلافت راشدہ اور ملوکیت کے عمومی فرق کو سمجھنے پر مرکوز ہوگا۔ وعلیکم السلام۔ جی، مولانا مودودی کی کتاب کا یہ حصہ خاص طور پر تدبر و تفقع کا تقاضا کرتا ہے، کیونکہ یہاں وہ خلافت راشدہ اور بعد کی ملوکیت کے درمیان محض سیاسی نہیں بلکہ اخلاقی، ادارہ جاتی اور سماجی فرق کو نمایاں کرتے ہیں۔ خلافت راشدہ کا بنیادی اصول تھا کہ حکومت ایک امانت ہے، نہ کہ شخصی ملکیت۔ بالکل، خلفائے راشدین خود کو خادم سمجھتے تھے۔ حضرت عمر فرمایا کرتے تھے کہ اگر فرات کے کنارے کوئی کتا بھی بھوکا مر گیا تو عمر سے سوال ہوگا۔ اس کے برعکس ملوکیت میں اقتدار کو وراثت بنا دیا گیا، یعنی تخت و تاج اب ذاتی جاگیر بن گئے، جنہیں ولی عہد کے ذریعے منتقل کیا جانے لگا۔ مولانا کے مطابق یہ فرق ہی پورے نظام کو بدل دیتا ہے۔ خادم اور مالک کے رویے میں زمین آسمان کا فرق ہوتا ہے۔ خلافت راشدہ میں شورا کو محض رسمی مشورہ نہیں بلکہ فیصلہ ساز ادارہ سمجھا جاتا تھا۔ حضرت ابو بکر، عمر، عثمان، علی سب اہم فیصلوں سے قبل اہل حل و عقد سے مشورہ کرتے اور بعض اوقات اپنی رائے بھی واپس لے لیتے، لیکن ملوکیت میں شورا ختم ہو گئی یا صرف منظوری کا آلہ رہ گئی، یعنی بادشاہ جو چاہے کرے اور شورا صرف مہر لگائے۔ مولانا کے نزدیک شورا کا اختتام اسلامی سیاسی فکر کی موت تھی۔ خلافت راشدہ میں بیت المال کو عوام کی امانت سمجھا جاتا تھا۔ خلفاء ذاتی اخراجات بیت المال سے لینے میں بھی احتیاط کرتے تھے۔ حضرت عمر نے اپنے خاندان کے افراد کو سرکاری عہدوں سے الگ رکھا تاکہ مفادات کا ٹکراؤ نہ ہو۔ حضرت ابو بکر نے وفات کے وقت بیت المال میں سے لیا گیا سارا مال واپس کر دیا، جبکہ ملوکیت میں بیت المال کو بادشاہ کا خزانہ سمجھا جانے لگا۔ شاہی اخراجات، عمارتیں، لشکر، عشرت سب بیت المال سے کیے جاتے تھے اور عوام سے زبردستی ٹیکس لیے گئے۔ خلافت راشدہ میں خلیفہ خود کو جواب دہ سمجھتا تھا۔ حضرت عمر کا واقعہ مشہور ہے جب ایک صحابی نے ان سے پوچھا کہ آپ نے 2 چادریں کہاں سے لیں؟ اور حضرت عمر نے جواب دینے کے لیے اپنے بیٹے کو بلایا تاکہ وضاحت ہو سکے۔ یہ وہ ماحول تھا جہاں حاکم سے سوال کیا جا سکتا تھا۔ ملوکیت میں ایسا سوال بغاوت سمجھا جانے لگا۔ خلیفہ معصوم نہیں تھا لیکن ناقابل سوال ضرور بن گیا۔ خلافت راشدہ میں عدل و قانون کا معیار بھی عوام کے لیے یکساں تھا۔ قاضی گورنر سے باز پرس کر سکتے تھے، جبکہ ملوکیت میں قانون کا اطلاق طبقاتی ہو گیا۔ اشرافیہ کو چھوٹ ملتی، بادشاہ کا خاندان قانون سے بالا تر ہوتا، قاضی درباری اور جانبدار بننے لگے۔ مولانا کا تبصرہ نہایت تلخ ہے مگر حقیقت پر مبنی ہے۔ جہاں عدل امتیازی ہو وہاں خلافت نام کی چیز باقی نہیں رہتی۔ خلافت راشدہ میں عوامی شعور بلند تھا، بیعت رضاکارانہ ہوتی اور کسی کو بیعت پر مجبور نہیں کیا جاتا تھا۔ ملوکیت میں یہ شعور خوف، تعصب اور غلامی میں بدل گیا۔ بیعت سیاست کا ہتھیار بن گئی اور عوام کی زبانیں بند کر دی گئی۔
مولانا اس بات پر زور دیتے ہیں کہ خلافت کا تسلسل بیعت اور شورا کے بغیر قائم نہیں رہ سکتا۔ آج کی قسط میں ہم نے دیکھا کہ خلافت راشدہ اور ملوکیت کے درمیان فرق محض اصطلاحات کا نہیں بلکہ نظام حیات کا ہے۔ مولانا مودودی کا پیغام یہ ہے کہ ہمیں ماضی کی تاریخ سے سبق لینا ہے، نہ مایوس ہو کر دستبردار ہونا، نہ رومانویت میں گم ہو کر آنکھیں بند کرنا۔ انشاءاللہ اگلی قسط میں ہم اس بحث کو مزید آگے بڑھائیں گے کہ اسلامی سیاست میں دینی قیادت اور سیاسی قیادت کے تعلقات کیا ہونے چاہیے۔ جی بالکل، وہ قسط بہت عملی نوعیت کی ہوگی۔ تب تک کے لیے اجازت۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ السلام علیکم۔ آج ہم خلافت و ملوکیت کے سب سے اہم اور نازک پہلو پر بات کریں گے، اسلامی ریاست میں دینی قیادت اور سیاسی اقتدار کے باہمی تعلقات۔ وعلیکم السلام۔ جی، مولانا مودودی کی فکر کا یہ مرکزی نقطہ ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ اسلام میں نہ تو دین سیاست سے الگ ہے، نہ سیاست دین سے، لیکن اس تعلق کو واضح اصولی بنیادوں پر قائم ہونا چاہیے، ورنہ یا تو دین سیاست کا غلام بن جائے گا یا سیاست دین پر حاوی ہو جائے گی۔ مولانا کی رائے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد خلافت راشدہ نے جو نظام دیا اس میں دینی اور سیاسی قیادت ایک ہی شخصیت میں مجتمع تھی۔ بالکل، خلفائے راشدین دینی فہم کے اعلیٰ مقام پر فائز تھے اور ان کی سیاسی حکمرانی علمی بصیرت اور تقوی پر استوار تھی۔ لیکن بعد کے ادوار میں سیاسی قیادت تو بادشاہوں کے پاس چلی گئی اور دینی قیادت علماء کے پاس۔ مولانا اس تفریق کو ایک حادثہ سمجھتے ہیں، نہ کہ اسلامی اصول۔ مولانا کا موقف یہ نہیں کہ علماء ہی حکمرانی کریں، بلکہ وہ کہتے ہیں کہ جو بھی حکمران ہو اس کی دینی جواب دہی ضروری ہے، یعنی وہ اللہ کے احکام کے مطابق حکمرانی کرے، علماء اس کی اصلاحی نگرانی کریں، چاپلوسی نہیں۔ حکمران دین کے تابع ہو، دین حکمران کے تابع نہ ہو۔ یہ فرق سمجھنا بہت اہم ہے۔ مولانا سیاست کو دین سے الگ نہیں کرتے، لیکن دین کو سرکاری محکمہ مذہبیات بننے سے بھی روکتے ہیں۔ مولانا کے نزدیک علماء کا اصل کردار کیا ہونا چاہیے؟ وہ علماء حق کو ضمیر امت سمجھتے ہیں۔ ان کا فرض ہے حکمران کو نصیحت کرنا، ظلم پر خاموش نہ رہنا، دینی اصولوں کی ترجمانی کرنا، نہ کہ درباری فتاوی دینا۔ مولانا بار بار امام حسین رضی اللہ عنہ، امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ، امام مالک رحمہ اللہ اور دیگر اہل حق کا حوالہ دیتے ہیں جو بادشاہوں کے ظلم کے خلاف ڈٹے رہے۔ دوسری طرف مولانا یہ بھی چاہتے ہیں کہ سیاسی قیادت دینی علم رکھتی ہو، یا کم از کم دینی مشیران حق کے مشورے کی قدر کرے، شریعت کی بالادستی کو تسلیم کرے، حکمرانی کو خدمت سمجھے نہ کہ تسلط کا ذریعہ۔ ان کا تصور اسلامی حکمران کا ہے جو اپنے آپ کو خدا کا نائب، امت کا خادم اور دین کا محافظ سمجھے۔ مولانا کی شکایت یہ ہے کہ موجودہ مسلم ریاستیں ملوکیت کے تسلسل کا شکار ہیں، جہاں سیاستدان دینی سوالات کو سیکولر معاملہ کہتے ہیں۔ دینی قیادت کو صرف عبادات اور رسوم تک محدود کر دیا گیا ہے، اور جو عالم ریاستی پالیسی پر تنقید کرے اسے باغی سمجھا جاتا ہے۔ یہ سب کچھ خلافت راشدہ کی روح کے خلاف ہے، جہاں دین اور سیاست ایک دوسرے کے خیر خواہ اور نگران تھے۔ مولانا کے نزدیک اس خلیج کو ختم کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ دینی قیادت سیاست سے دستبردار نہ ہو، لیکن اقتدار کی ہوس میں نہ پڑے۔ سیاسی قیادت دین سے رہنمائی لے، لیکن علماء کو محکوم نہ بنائے۔ ادارے مضبوط ہوں، افراد پرستی ختم ہو۔ اور اس کے لیے سب سے اہم ہے اجتماعی شعور کی بیداری، تاکہ عوام نہ صرف ووٹ دیں بلکہ سوال بھی کریں، احتساب بھی کریں۔ تو آج کی قسط کا خلاصہ یہ ہے کہ اسلامی ریاست میں دینی قیادت اور سیاسی قیادت کو باہم تعاون، نگرانی اور جواب دہی کے اصول پر قائم ہونا چاہیے، نہ کہ تصادم یا غلامی کے اصول پر۔
مولانا مودودی کے مطابق نہ علماء کو تخت پر بیٹھنا چاہیے، نہ حکمرانوں کو دین کا مالک بننا چاہیے، بلکہ دونوں کو امت کی امانت کے طور پر کام کرنا چاہیے۔ انشاءاللہ اگلی قسط میں ہم دیکھیں گے کہ مولانا کا ماڈل خلافت کا عملی امکان آج کے دور میں کیا ہے، کیا یہ خواب ہے یا قابل عمل نظام؟ تب تک کے لیے اجازت۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ السلام علیکم۔ آج ہم خلافت و ملوکیت کی گفتگو کو ایک عملی زاویے سے دیکھیں گے۔ کیا خلافت کا نظام آج کے دور میں قابل عمل ہے یا یہ محض ایک تاریخی خواب رہ گیا ہے؟ وعلیکم السلام۔ یہ سوال مولانا مودودی کے فکر کے مرکزی سوالات میں شامل ہے۔ وہ نہ صرف خلافت کے اصولی خد و خال بیان کرتے ہیں بلکہ اس کے احیاء کو ایک دینی اور سماجی فریضہ بھی سمجھتے ہیں۔ بعض لوگ خلافت کو صرف ایک روحانی تصور سمجھتے ہیں، نہ کہ کوئی سیاسی اور اجتماعی نظام۔ مولانا اس بارے میں کیا کہتے ہیں؟ مولانا کا کہنا ہے کہ خلافت ایک عملاً نافذ ہونے والا نظام ہے جو عوام کی رضامندی پر قائم ہوتا ہے، شریعت کی بالادستی کو تسلیم کرتا ہے، مشاورت، احتساب اور عدل کو بنیاد بناتا ہے۔ یعنی خلافت صرف ماضی کی عظمت نہیں بلکہ آج کی دنیا میں بھی قابل تطبیق نظام ہے، بشرطے کہ نیت اور ارادہ ہو۔ ایک اعتراض یہ ہے کہ جدید دور کا جمہوری نظام، پارلیمنٹ، آئین، عدلیہ، میڈیا، ان سب کے ہوتے خلافت ممکن نہیں۔ مولانا کہتے ہیں کہ خلافت جمہوریت سے متصادم نہیں بلکہ مشاورت و شراکت پر مبنی جمہوریت کا خالص نمونہ ہے۔ جدید ادارے اگر شریعت کے تابع ہوں تو ان کی موجودگی خلافت میں رکاوٹ نہیں۔ اصل سوال نیت اور اخلاقیات کا ہے، نہ کہ اداروں کا۔ مولانا بہت حقیقت پسند ہیں۔ وہ خلافت کے قیام میں چند بڑی رکاوٹیں بیان کرتے ہیں۔ 1، قوم پرستی، امت کا تصور بکھر چکا ہے۔ 2، استعماری ورثہ، قانونی، تعلیمی اور انتظامی ڈھانچے مغرب زدہ ہیں۔ 3، دینی قیادت کا ضعف، علماء منقسم ہیں، کوئی متفقہ پلیٹ فارم نہیں۔ 4، عوامی شعور کی کمی، خلافت کو محض ماضی کا رومان سمجھا جاتا ہے۔ یہ سب چیلنجز حقیقت ہیں لیکن ناقابل عبور نہیں، بشرطے کہ ایک اصلاحی طرح کھڑی ہو۔ مولانا انقلاب کے بجائے تدریجی اصلاح کے قائل ہیں۔ ان کے نزدیک خلافت کے قیام کا راستہ ہے تعلیم و تربیت، یعنی عوام کو شعور دینا، اخلاقی انقلاب یعنی کردار کی اصلاح، سیاسی جدوجہد یعنی دینی شعور رکھنے والی قیادت کا انتخاب۔ وہ ایک قدم میں پوری عمارت نہیں بناتے بلکہ ایک تحریکی عمل کو لازم قرار دیتے ہیں جو رفتہ رفتہ خلافت کی طرف جائے۔ 5واں، کیا خلافت عالمی ادارہ ہونا ضروری ہے؟ ایک اہم سوال یہ ہے کہ کیا خلافت ایک عالمی خلافت ہونی چاہیے یا قومی سطح پر خلافتی اصول نافذ کیے جا سکتے ہیں؟ مولانا کا جواب بہت حقیقت پسندانہ ہے۔ عالمی خلافت ایک منزل ہے لیکن ہر ملک میں الگ الگ خلافتی اصول نافذ ہو سکتے ہیں۔ وحدت امت دلوں میں ہو، اداروں میں آہستہ آہستہ ہوگی۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ دنیا اب جدید ہو چکی ہے، مذہب کو نجی معاملہ رہنے دیں۔ مولانا اس کو استعماری فریب سمجھتے ہیں۔ ان کے مطابق اسلام ایک مکمل نظام حیات ہے۔ اگر مغرب کا سیکولر نظام دنیا پر مسلط ہو سکتا ہے تو اسلامی نظام کیوں نہیں؟ اصل مسئلہ احساس کمتری اور فکری غلامی ہے، نہ کہ عملی امکانات۔ تو آج کی قسط میں ہم نے جانا کہ خلافت کوئی فرسودہ یا غیر حقیقی تصور نہیں بلکہ ایک قابل عمل، تدریجی اور اخلاقی نظام ہے، بشرطے کہ اس کے لیے اجتماعی شعور بیدار کیا جائے۔ مولانا مودودی ہمیں بتاتے ہیں کہ اگر ہم نے خلافت کے اصول، عدل، شورا، دیانت، خدمت کو اپنایا تو موجودہ نظام بھی تبدیل ہو سکتا ہے۔ انشاءاللہ اگلی قسط میں ہم بات کریں گے مولانا کے اسلوب نقد پر، یعنی انہوں نے تاریخ، علماء، خلفاء اور فقہی روایت پر کس طرح توازن سے بغیر توہین کے تنقید کی۔ وہ قسط بہت اہم ہوگی تاکہ ہم فکری مکالمہ سیکھ سکیں۔ تب تک اجازت۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ السلام علیکم۔ آج ہم خلافت و ملوکیت کے ایک نہایت اہم اور اکثر نظر انداز کیے گئے پہلو پر بات کریں گے، یعنی مولانا مودودی کا اسلوب نقد۔ انہوں نے تاریخ، علماء، خلفاء اور فقہی روایت پر تنقید تو کی، مگر کس علمی توازن، ادب اور انصاف کے ساتھ؟ وعلیکم السلام۔ جی، اس پہلو پر گفتگو ضروری ہے کیونکہ اکثر لوگ مولانا کی کتاب پر تنقید کرتے ہوئے ان کے انداز کو سخت یا توہین آمیز قرار دیتے ہیں، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ انہوں نے بڑے حساس موضوعات پر بھی شائستگی اور علمی وقار کو برقرار رکھا۔
مولانا مودودی کا تنقیدی مزاج صرف خلافت و ملوکیت تک محدود نہیں، ان کی پوری فکری زندگی اسی اسلوب پر قائم تھی، اصول کی بنیاد پر نقد، شخصیت پر نہیں۔ بالکل، وہ کسی بھی شخصیت، چاہے وہ صحابی ہو، امام ہو یا خلیفہ، اس کے عمل کو معیار دین پر پرکھتے ہیں اور دلیل کے ساتھ اظہار کرتے ہیں، بغیر تحقیر یا گستاخی کے۔ ان کے نزدیک شخصیات کا احترام اپنی جگہ، مگر حق و باطل کی تمیز شخصیت کے بجائے نصوص اور اصولوں سے ہونی چاہیے۔ خلافت و ملوکیت میں جب مولانا نے بنو امیہ، خصوصاً معاویہ اور یزید پر تنقید کی تو بہت لوگوں کو اعتراض ہوا، مگر مولانا کا اسلوب دیکھیے، وہ زبان میں کہیں بھی توہین یا بدتمیزی نہیں کرتے، وہ خطا اور جرم کے فرق کو واضح کرتے ہیں۔ وہ یہ تسلیم کرتے ہیں کہ ان شخصیات کی بعض خدمات بھی تھیں، مگر غلطیوں کو نظر انداز کرنا تاریخی خیانت ہوگی۔ یہی تو ان کی عظمت ہے کہ وہ نہ اندھی عقیدت میں بہے نہ بغض و نفرت میں۔ مولانا نے بعض درباری علماء پر بھی سخت باتیں کی ہیں، مگر ساتھ ہی جید علماء جیسے امام ابو حنیفہ، مالک، شافعی، احمد بن حنبل کا بے حد احترام کیا ہے۔ وہ کہتے ہیں خطا ممکن ہے مگر نیت پر شک نہیں کرنا چاہیے۔ ہمیں ان کی عظمت کا اعتراف ہے مگر تقلید جامد نہیں۔ ان کے اسلوب میں ایک فکری انصاف ہے، وہ علماء کو ناقابل خطا امام نہیں بناتے، مگر ان کی عزت بھی مجروح نہیں کرتے۔ ایک چیز جو مولانا کی تحریر کو نمایاں کرتی ہے وہ ہے ان کا اعتراف حقیقت۔ وہ جذبات سے مغلوب نہیں ہوتے بلکہ جو چیز دلیل سے ثابت ہو اسے تسلیم کرتے ہیں۔ مثلاً اگر کسی صحابی سے سیاسی خطا ہوئی تو وہ اسے خطا اجتہادی مانتے ہیں، نہ کہ سازش یا فسق۔ وہ اسلام کی تاریخ کو انسانی تاریخ سمجھتے ہیں جس میں خیر بھی ہے اور شر بھی۔ یہی دیانت ہے جو فکری اعتماد کو جنم دیتی ہے۔ مولانا کا اسلوب اعتراض برائے اعتراض نہیں بلکہ اصلاح برائے فہم ہے۔ ایک بہت اہم پہلو یہ ہے کہ مولانا نے اپنے مخالفین جیسے شاہ ولی اللہ، شبلی نعمانی، سید سلیمان ندوی، حتیٰ کہ اہل حدیث علماء پر بھی علمی انداز میں گفتگو کی، مگر کبھی شخصی حملہ نہیں کیا۔ وہ اختلاف کو دشمنی میں بدلنے کے قائل نہیں۔ ان کی تحریر میں تہذیب، استدلال اور رواداری کا امتزاج ہے۔ یہی چیز آج ہمیں سیکھنے کی ضرورت ہے۔ تو آج کی قسط میں ہم نے دیکھا کہ مولانا مودودی کا تنقیدی اسلوب صرف زبان کی نرمی نہیں بلکہ فکری دیانت، غیرت دینی اور اصولی توازن کا نمونہ ہے۔ ہمیں سیکھنا ہوگا کہ تنقید میں ادب کیسے رکھا جائے اور اختلاف میں اخلاقیات کو کیسے بچایا جائے۔ انشاءاللہ آخری قسط میں ہم کتاب خلافت و ملوکیت کا جامع جائزہ پیش کریں گے۔ اس کی اہمیت، اثرات اور آج کے دور میں اس کی معنویت پر گفتگو ہوگی۔ تب تک کے لیے اجازت۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ السلام علیکم۔ آج ہم اس فکری سفر کی آخری قسط میں داخل ہو گئے ہیں۔ خلافت و ملوکیت کی 9 اقساط میں ہم نے تاریخی، فکری، سیاسی اور فقہی ابواب کا جائزہ لیا۔ اب وقت ہے کہ اس کتاب کے جامع اثرات، تنازعات اور دور حاضر میں معنویت پر بات کی جائے۔ وعلیکم السلام۔ جی، آج کی سوست اس کتاب کا اجتماعی جائزہ ہوگی۔ ہم بات کریں گے کتاب کے مرکزی پیغام پر، اس پر ہونے والی تنقیدات پر اور اس کے عملی اثرات پر آج، کل اور کل کے بعد۔ مولانا مودودی کی اس کتاب کا بنیادی پیغام کیا ہے؟ خلافت و ملوکیت ایک صدا ہے جو تاریخ کی گونج کو سنتی ہے اور کہتی ہے، اسلام کا اصل نظام عدل، شورا، احتساب اور اخلاق پر مبنی تھا۔ ملوکیت ایک سیاسی انحراف تھی جس نے دین کی روح کو مجروح کیا۔ اس انحراف کو فقہی اور دینی رنگ دینا تاریخی فکری جمود کا مظہر تھا۔ یعنی یہ کتاب نہ صرف تاریخ کا تجزیہ کرتی ہے بلکہ مستقبل کا راستہ بھی دکھاتی ہے۔ یہ کتاب چند منفرد خصوصیات رکھتی ہے: سچائی کا اعتراف، چاہے وہ کتنا ہی کڑوا کیوں نہ ہو، ادب اور توازن، چاہے موضوع کتنا ہی حساس کیوں نہ ہو، اصلاحی زاویہ جو تنقید کو بے مقصد نہیں ہونے دیتا، دلائل کی کثرت جن سے طالب علم کو تحقیق کا مواد ملتا ہے۔ اس نے صرف علماء کو نہیں بلکہ نوجوانوں، اسکالروں اور سیاسی کارکنوں کو بھی جھنجھوڑا۔ اس کتاب پر خاصی تنقید بھی ہوئی۔ کچھ افراد نے اسے صحابہ پر تنقید کہا، کچھ نے فرقہ واریت کا الزام لگایا۔ جی، لیکن مولانا نے نہ صحابہ پر الزام لگایا بلکہ اجتہادی خطا کے اصول پر گفتگو کی۔ ان کی نیت تفریق نہیں بلکہ تاریخی اصلاح تھی۔
ان پر سب سے زیادہ تنقید ان لوگوں نے کی جنہوں نے کتاب پڑھی ہی نہیں یا سیاق و سباق کو نظر انداز کیا۔ یعنی یہ تنقیدات خود ایک علمی بے انصافی کی مثال بن گئیں۔ اس کتاب نے اسلامی سیاست کے طلباء کو سوال اٹھانے کی ہمت دی، فقہ اور تاریخ کو از سر نو پڑھنے کی تحریک دی، مسلم نوجوانوں کو بتایا کہ تاریخ ناقابل سوال نہیں بلکہ عبرت کا ذریعہ ہے۔ یہ کتاب ایک فکری بیداری کا باعث بنی جس نے روایت پرستی کے خول کو چیلنج کیا۔ آج جب مسلم دنیا میں موروثی حکومتیں قائم ہیں، دینی قیادت کو سیاسی نوکر بنا دیا گیا ہے، عدل اور شورا ناپید ہو چکے ہیں، تو یہ کتاب پھر سے ایک اعلان بیداری بن سکتی ہے۔ یہ کتاب یاد دلاتی ہے کہ اسلام کا نظام ماضی کا خواب نہیں بلکہ مستقبل کی سمت ہے، اگر ہم جرأت فکر پیدا کریں۔ تو خلافت و ملوکیت صرف ایک تاریخی تجزیہ نہیں بلکہ ایک فکری تحریک ہے، ایک دعوت ہے کہ سوال کرو، تحقیق کرو، سچائی سے نہ ڈرو اور دین کو افراد سے بالاتر ہو کر سمجھو۔ اور یہی وہ روح ہے جو مولانا مودودی کی تمام تحریروں میں جھلکتی ہے۔ اللہ ہمیں ان کا پیغام سمجھنے اور اس پر سنجیدہ مکالمہ کرنے کی توفیق دے۔ آمین۔ آپ سب کا شکریہ جو ہمارے ساتھ اس فکری سفر میں شریک رہے۔ ملیں گے اگلے علمی سفر میں، تب تک کے لیے اجازت۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔